دوسرا ادغام کبیر. ادغام کبیر وہ ہے کہ دونوں حرف متحرک ہوں، پہلا حرف بھی متحرک اور دوسرا حرف بھی متحرک. پہلا حرف جو متحرک ہے اس کو ساکن کر کے دوسرے حرف میں ادغام کر دینا. فرق کیا ہوا کہ ادغام صغیر میں بھی دو حرف ہیں جس کا پہلے کا دوسرے میں ادغام کرنا، اور ادغام کبیر میں بھی دو حرف کہ پہلے کا دوسرے میں ادغام کرنا. فرق یہ ہوا کہ ادغام صغیر میں پہلا حرف ساکن دوسرا متحرک، ساکن حرف کا متحرک حرف میں ادغام کرنا، یہ ادغام صغیر ہے. اور ادغام کبیر کے پہلا حرف بھی متحرک دوسرا حرف بھی متحرک، پہلے حرف کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دینا، یہ ادغام کبیر کہلاتا ہے. اور ادغام کبیر کی جو مثال ہے، ایک مثال دی گئی تھی حفص کی روایت میں، لا تأمنا، اور اس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے وہ بھی آپ کو بتلایا گیا. ویسے ادغام کبیر کی امام حفص کی روایت میں 5 مثالیں ہیں، یعنی 5 لفظ ہیں کہ جن کے اندر ادغام کبیر کیا جاتا ہے. اس کا بیان تفصیل سے آگے آئے گا آخر میں کہ وہ کون کون سی مثالیں ہیں. تو سمجھانے کے لیے ایک لفظ لیا گیا تھا ادغام کبیر کا امام حفص کی روایت میں. اور امام حفص کے علاوہ ایک 17 کے جو قراء ہیں، 7 قراء، ان 7 قراء میں سے ایک قاری ہیں بصری، امام عمر بصری دوری. تو ان کے 2 شاگرد ہیں جن میں سے ایک سوسی ہیں. جیسے امام حفص امام عاصم کے شاگرد ہیں، اسی طرح سے ایک قاری ہیں بصری امام عمر بصری، ان کے شاگرد ہیں سوسی. تو سوسی کے یہاں قرآن پاک کے اندر بہت جگہ ادغام کبیر پایا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دے کر کے سمجھایا بھی تھا. ان کے ہاں ادغام کبیر حرف مکرر ہوگا تو ادغام کبیر کیا جائے گا. امام حفص کی روایت میں آپ نے اب تک جو قاعدہ پڑھا تھا ادغام مثلین کا قاعدہ پڑھا تھا، اور وہ میم ساکن کے بیان میں یہ پڑھا تھا کہ ڈبل میم ساکن ہو، یعنی میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہوگا تو ادغام مثلین کہلائے گا. لیکن اب یہاں اس کتاب کے اندر اس قاعدے کو اور پھیلایا گیا ہے. اصل قاعدہ ہے ان کے یہاں کہ ایک حرف مکرر ہو تو اس کے اندر ادغام مثلین ہوتا ہے. اور وہ صغیر کی مثالیں ہیں کہ پہلا حرف ساکن دوسرا متحرک. لیکن جو سوسی ہیں، سوسی کے ہاں ادغام کبیر ہوتا ہے، اور حرف جو مکرر ہوں گے ان کے ہاں اس کے اندر ادغام کبیر ہوتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں مل جائیں گی. میں نے سورہ فاتحہ کے اندر آپ کو دکھایا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا قِيلَ لام آ گیا، اس کے بعد پھر لام ہے لہم، قیل لہم، 2 حرف مکرر آ گئے اور دونوں متحرک ہیں. یہی تو کبیر ہے، ادغام کبیر 2 حرف ہیں اور دونوں متحرک ہیں. تو لام کا دوسرے لام میں ادغام کیا جائے گا، پہلے لام کو ساکن کر کے دوسرے لام کے اندر ادغام کر دیا جائے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اس طرح پڑھا جائے گا یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یعنی پہلے حرف کو پہلے لام کو ساکن کر کے دوسرے لام میں ادغام کر دیا جائے گا. تو قرآن پاک میں جہاں بھی حرف مکرر آئیں گے اور دونوں متحرک ہوں گے تو 17 کے جو قاری ہیں سوسی، ان کے یہاں وہاں ادغام کبیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی علم کے لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی. حالانکہ یہ 7 کا قاعدہ ہے 17 کا، لیکن امام حفص کی روایت میں ادغام کبیر پورے قرآن پاک میں 5 جگہ پایا جاتا ہے، جن میں سے ایک کی مثال آپ کے سامنے دی گئی سمجھانے کے لیے.
اور ان پانچوں کا بیان آگے آنے والا ہے۔ لا تأمنا، لا تأمنا اصل میں لا تأمنونا تھا ہے، لا تأمنونا، دو نون ہے، لا تأمنونا، پہلا نون مضموم ہے اور دوسرا نون مفتوح ہے، یعنی پہلے نون کے اوپر ضمہ ہے پیش اور دوسرے نون کے اوپر فتحہ ہے زبر، تو پہلا نون اس کے اندر مضموم ہوا اور دوسرا نون مفتوح ہوا، تو پہلے نون کو ساکن کر کے دوسرے نون میں اس کا ادغام کیا اور دونوں کا ایک بنا دیا۔ ادغام کی تعریف یہی تو پڑھی ہے نا آپ نے، کہ دو حرف اس طرح ادغام کریں کہ جس میں دونوں حرف ایک بن جائے، تو یہاں لا تأمنونا ہے، لا تأمنونا پہلے نون کا دوسرے نون میں ادغام کیا، دونوں کا ایک بنا دیا، لا تأمننا ہو گیا۔ اور یہاں جو ادغام کیا جائے گا حفص کی روایت میں، یہ ادغام مع الاشمام ہوگا، ادغام مع الاشمام۔ یہ لفظ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھایا تھا کہ یہ لفظ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، ایک ادغام مع الاشمام اور دوسرا اظہار مع الروم، لیکن بہتر یہ ہے امام حفص کی روایت میں کہ اس کو ادغام مع الاشمام پڑھا جائے۔ تو ادغام مع الاشمام، اشمام آپ کو سمجھایا گیا تھا کہ اشمام کون سی حرکت میں ہوتا ہے؟ پیش کی حرکت میں ہوتا ہے، اور اشمام کا مطلب یہ ہے کہ حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کرنا۔ تو یہاں لا تأمنونا ہے، ہم نے پہلے نون کا دوسرے میں ادغام کیا، لیکن اس کو پڑھا کس طرح جائے گا؟ ادغام تو کریں گے لیکن اشمام کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، کس طرح سے؟ لا تأمنا، لا تأمنا، ٹھیک ہے، یعنی اشمام کریں گے، ہونٹوں سے اشارہ کریں گے، چونکہ وہاں پیش ہے نا، پہلے نون کے اوپر لا تأمنو نا ہے نا، پہلے نون کے اوپر پیش ہے، اور یہ پڑھنا ضروری ہے اس طرح سے۔ اگر اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے گا آپ، یہ ابھی تک آپ نے اس لفظ کے بارے میں یہ تحقیق نہیں سنی ہوگی، اور اس لفظ کی تحقیق بہت کم جانتے ہیں، پڑھے لکھے بھی بہت کم جانتے ہیں اس لفظ کی تحقیق، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قرات نہیں پڑھی ہوئی ہوتی، تجوید کے قواعد نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، تو اس وجہ سے اس کے اندر غلطی کی جاتی ہے، خالی غننے کے ساتھ ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں لا تأمنا، ٹھیک ہے، اس طرح اگر ہم نے پڑھا تو یہ غلط ہوا ہے، اس کے اندر اشمام کیا جائے گا، غنہ تو کیا جائے گا، غنہ اس لیے کیا جائے گا کہ یہاں ادغام کر دیا، لیکن ادغام ہوگا، ادغام مع الاشمام ہوگا، لا تأمنا، لا تأمنا، نظر آ رہی نا آپ کو اسکرین پہ؟ ہونٹوں سے اشارہ کرنا ہے، ہونٹوں کو گول کرنا ہے، لا تأمنا، قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا، لا تأمنا، اس طرح سے اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح پڑھنا ضروری ہے، یہ آپ دوسروں کو بھی بتائیں، اگر وہ اس میں غلطی کریں ان کو ٹوکیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ادغام کبیر کا بیان چل رہا ہے، امام حفص کی روایت میں یہاں ایک مثال دی گئی ہے، اور آگے اور بھی مثالیں وہ آگے آپ سمجھیں گے، لیکن امام حفص کے علاوہ 7 عشرہ کے جو قاری ہیں سوسی، ان کے ہاں بہت ساری جگہ قرآن پاک کے اندر ادغام کبیر ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا سبق چل رہا تھا، ادغام کبیر کہتے ہیں کہ دونوں حرف متحرک ہو، پہلا حرف متحرک پہلے حرف کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دینا، یہ ادغام کبیر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو جو سبق ہم نے پہلے پڑھا تھا وہ سبق تھا، اس کو سمجھایا میں نے آپ کو۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔